है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हमें एक टॉपिक मिला है कि हमारे आका ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम का कत्ल का जिम्मेदार कौन है। तो जाहिर सी बात है कि जब ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम की बात देखनी होगी तो हमें बाइबल मुक़द्दस का रुख करना होगा। आइए हम बाइबल मुक़द्दस देखने चलते हैं और कोशिश करते हैं ये देखने की कि आखिरकार उनके कत्ल या उनकी मौत के ज़िम्मेदार कौन बने हैं, क्योंकि ये तो क्रिश्चियनिटी का भी पूरा पक्का अकीदा है कि यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई और सलीब पर उन्होंने जान भी दे दी और उनकी मौत हुई है। ये क्रिश्चियनिटी भी मानती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम ये देखेंगे कि बिल आखिर यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम का मौत की वजूहात कौन बने, किन लोगों ने साजिशें घड़ी हैं, किन लोग साजिशों में मुलव्विस थे, क्योंकि ये तो क्रिश्चियनिटी भी मानती है। क्रिश्चियनिटी का पक्का अकीदा है कि यीशु मसीह जी को सलीब दी गई और सलीब पर उनकी मौत हो गई थी। तो देखते हैं, सबसे पहला लाइन हमें ये मिलती है, जब यीशु बेते अन्या में शमून कोड़ी के घर में थे तब एक औरत ने संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लाया और जब यीशु खाना खाने के लिए बैठा तो उसके सर पर उत्र को उंडेल दिया। ये सबसे पहली और बुनियादी साजिश थी, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है कि हम 2025 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इतने मीन्स इतने ज़राए नहीं थे। तो आदमी को पहचानने के रास्ते में आने की एक इत्र खुशबू ऐसी चीज़ होती है कि दूर से पहचान लेते हैं कि वो वाली खुशबू यहाँ पे आ रही है। तो जाहिर सी बात है जब यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम आस पास भी होंगे तो इत्र उनकी मौजूदगी का पता दे देगी। तो मेरे हिसाब से बुनियादी साजिश यहाँ से शुरू हुई थी। यीशु मसीह जी ने कहा था कि अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरे पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो कह ही रहा था कि यहूदा जो उनके 12 में से एक था और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्ग की तरफ से आ पहुंची और उसे पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम,
اور اس کے بوسے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کی فلموں میں بھی دکھا جاتا ہے، انڈیکیشن دیا اور کلیئر انڈیکیشن دیا اور یشوع مسیح جی علیہ السلام کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ پطرس نے بھی کھلی غداری کر لی۔ ایک پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، تو کیا کہتی ہے؟ تو آپس کے دوست، آپس کے تعلقات والے بھی انجان بنے ہیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا کہ بربا کو۔ پطالس نے ان سے کہا کہ پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا کہ وہ مصلوب ہو، مصلوب ہو۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا برائی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ مصلوب ہو۔ جب پیلاطس کے دیکھ کر کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلبا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ یشوع مسیح جی علیہ السلام بالآخر صلیب پہ بولے، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر جان دے دی۔ تو اس حساب سے تو ساری سٹوری کلیئر ہوتی ہے کہ جو صحابہ 600 سال پہلے یشوع مسیح جی کے ساتھ موجود تھے، وہی ہم نے پھر 1400-1500 سال پہلے دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی صحابہ ہی ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی فیملی کو سبوٹاج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کل ملا کے کنکلوژن یہ بنتا ہے یشوع مسیح جی علیہ السلام کی موت کا کہ ایک ان کا صحابی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ صحابی کہتے ہیں تو مسلمان بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نمبر 2 ایک رومنس کا رول تھا اور جیوز کا رول تھا، اور ان تینوں کی ملی جلی سازشوں نے، کلیکٹیو سازشوں نے یشوع مسیح جی کو بالآخر صلیب تک لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جان دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ جس نے پہلے قرآن کا مطالعہ کیا ہو اور اس کے بارے میں اسٹڈی کی ہو، اسی سے پتہ چلا ہو کہ نبوت کانسیپٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور پھر تمام حدیثوں کو دیکھا ہو اور قرآن شریف میں پڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا پڑا اس میں بھی کہ بھائی رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ پھر بعد میں حدیثوں میں نام لکھا گیا کہ 2 آدمیوں کے تھے جی، وہ ان کو ہی آخر تک امپورٹنس دی جاتی رہی، پتہ نہیں کس پریشر میں، کس اس میں۔ تو یشوع مسیح جی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی بھی جو بنیاد اور بیسک بنی ہے گڑبڑیشن کی اور پکڑوانے کی، کیونکہ اگر آپس کا ساتھی ملا ہوا نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کو اس طرح کرنا۔ جب ان کے 12 صحابیوں میں سے ہی کہنا چاہیے ایک صحابی بالکل پوری طرح بیچنے کو تیار ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملے چلے ہیں۔ تو صحابہ سے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیور ڈسکشن گروپ ہو، چاہے وہ نبوت کے معاملے ہوں، چاہے ایسے معاملے ہوں۔ میں نہ تو یشوع مسیح جی علیہ السلام کے صحابہ سے مطمئن ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں پڑھ کے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے تو جو کیا وہ کیا ہی ہے، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ قرض ہے ان پہ کہ خدا تعالیٰ بھی مطلب ایک طرف سے اب کیا کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، کہ کرسچنس لوگ ہمارے یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، بٹ خدا تعالیٰ نے بھی کرسچینٹی کے عقیدے کے حساب سے اگر خدا وند تعالیٰ یشوع مسیح جی علیہ السلام کے باپ مان لیے جائیں تو کون ایسا باپ تھا کہ وہ سازشیں ہو جانے دیں؟ مطلب اگر کوئی عطر ڈال رہا ہے تو وہ ہو جانے دیا، ان کے ہاتھ نہیں توڑ دیے۔ اور یہاں پہ بھی قرآن میں بھی وہی بات ہے کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہاں بھی ہاتھ نے ٹوٹنے دیا، یہاں خدا کی جگہ اللہ ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خدا اور اللہ کی شخصیات ایسی ہیں کہ اپنوں ہی کے نہیں بچا سکے، دشمنوں سے تو بچانا چاہیے تھا۔ بہرحال ٹاپک دیا تھا موت کا ہمیں، تو وہ موت کی ذمہ دار کون لوگ تھے وہ ہم نے بائبل سے بتا دیا ہے پڑھ کے۔ اگر کسی کے بھی کوئی سوال اعتراضات ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، اور کسی کو باقاعدہ کوئی سیشن لینا ہے وہ پروگرام مینیجر سے کانٹیکٹ کر کے سیشن بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ भाग भाग रे भाग
फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। सकल नयन की धार तो देखो, मुझ पर भार